بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میاں نواز شریف واپس اپنی ڈگر پہ آ چکے ہیں۔ جیسے ہی انتخابات کا دن آیا، پولنگ سٹارٹ ہوئی، پولنگ اپنے اختتام کے قریب پہنچی تو میاں نواز شریف بھی واپس اپنے بیانیے پہ آ گئے اور انہوں نے طاقتوروں کو ایک سخت پیغام بھیجا اور ان تک واضح کر دیا کہ ایسے نہیں چلے گا۔ میاں نواز شریف کا پیغام کیسے گیا، کس کے ذریعے گیا، یہ آگے چل پہ اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کرنی ہے تحریک انصاف کے گند پہ جو انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اور تحریک انصاف جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے تحریک انصاف کا جو خوفناک اور خطرناک چہرہ ہے وہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ڈنڈا بھی تیار ہے بیٹا، دھیان نال اگر اس بار کسی نے کوئی حرکت کی تو صفائی ٹھیک ٹھاک قسم کی ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سر ویلو کا کرتے ہیں آغاز، لیکن میں سب سے پہلے آپ کو ذرا یہ بتاتا چلوں کہ آج 8 فروری 2024 کا جو دن ہے وہ کیسا گزرا۔ مجموعی طور پہ یہ ایک اپنا سموتھلی اور پرامن پولنگ ہوئی، لیکن چند ایک مقامات پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی پیش آئے، اور ان جو لڑائی جھگڑے کے واقعات تھے، اسی طرح دستی بم کا ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس وین پہ دستی بم سے حملہ ہوا، جس میں ہمارے 4 جو پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے اور 3 جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ ملک کے جو دیگر مختلف علاقہ جات ہیں، جن میں پنجاب کے جو شہر ہیں گجرانوالہ، چکوال، صادق آباد، اسی طرح خیبر پختونخوا کے علاقہ جات جو ہیں، یہاں پر بھی جھگڑے وغیرہ کے جو ہے وہ تصادم کے مختلف واقعات ہوئے، اور مجموعی طور پہ کوئی 13 کے قریب افراد جو ہیں ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بعض ایک مقامات پہ جو ہے پتھراؤ وغیرہ کے ساتھ فائرنگ کے بھی جو واقعات ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ پولنگ جو ہے وہ پرامن رہی ہے۔ بالخصوص لاہور میں کہیں بھی کسی بھی ایک مقام پہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ خوف موجود تھا، یہ ایک خدشہ جو ہے وہ موجود تھا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے صبح دیکھا، ویسے تو جو لوگوں کا رش تھا وہ پورا دن دیکھنے میں آیا۔ صبح 8 بجے ہی لوگ جو ہے ووٹ ڈالتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لائنوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن چونکہ لاہوریوں کا مزاج یہ ہے کہ یہ ذرا چھٹی والے دن جو ہے لیٹ اٹھتے ہیں، تو ہمیں 2 بجے کے بعد جو ہے وہ زیادہ رش دیکھنے میں آیا۔ ایون کہ پورے ملک میں بالخصوص جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ ہمیں دن 1 بجے کے بعد جو ہے وہ زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلے ہوئے دکھائی دیے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں نے بہت تاخیر کی۔ یہ کام جو ہے صبح 8 بجے ہونا چاہیے تھا، جب بتا دیا گیا تھا کہ 8 سے شام 5 بجے تک جو ہے بلا تعطل یہ پروسیس جو ہے وہ جاری رہے گا، تو لہٰذا پھر لوگوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جس وقت پورے 5 بجے یہ پولنگ جو ہے اس کو ختم کیا گیا، تو اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں، مختلف جو نیشنل میڈیاز ہیں ان کے ذریعے جو فوٹیج آ رہی تھی، اس میں بہت سارے لوگ ابھی بھی لائنوں میں موجود تھے۔ لیکن ان انتخابات کے دوران جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنی ہیں، ایک تو جناب یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے الیکشن ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ ان انتخابات میں قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے مجموعی طور پہ 855 حلقے تھے جہاں پہ یہ انتخابات جو ہے وہ ہوئے، اور ان 855 حلقوں میں جو امیدواران تھے ان کی تعداد جو ہے وہ 17,816 تھی، اور ان امیدواران میں 882 خواتین اور 4 خواجہ سرا بھی شامل تھے۔ اسی طرح یہ جو انتخابات تھے ان میں جو مجموعی طور پہ جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ تھی، 12,85,85,760 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور یہ ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہماری جو ہاف ہے نا پوری آبادی کا، یہ ہمارے ووٹرز پہ مشتمل ہے، اور یہ اچھی بات ہے یار۔ ہمارے ملک کی جو 50% آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے، تو یہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ سائن رہا۔ اور اسی طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے 2 بیلٹ پیپر تھے، دونوں کے رنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ رنگ تھے۔ قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، اور
اس کے علاوہ پورے ملک میں سیکیورٹی پہ کوئی مجموعی طور پہ میرا خیال ہے کہ 5 لاکھ کے قریب جو اہلکار ہیں یہ پورے ملک میں سیکیورٹی پر مامور کیے گئے تھے، اور اسی طرح سیکیورٹی 3 جو درجے ہیں ان میں اس کو تقسیم کیا گیا تھا۔ اس میں پولیس، پیراملٹری فورسز اور ہماری جو پاک فوج کے جوان ہیں ان کو 3 مختلف جو سلیبس ہیں ان میں تقسیم کیا گیا تھا، اور سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات تھے۔ اسی طرح ایک جو انفارچونیٹ ہوا وہ موبائل سروس کی بندش تھی۔ کل الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ جی کسی قسم کی انٹرنیٹ یا موبائل کی بندش کوئی زیر غور نہیں ہے، لیکن صبح اچانک جو ہے یہ دیکھنے میں آیا کہ موبائل سروس جو ہے وہ بند تھی، اور یہ لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث رہا۔ اس معاملے پہ بلاول بھٹو زرداری، تحریک انصاف اور دیگر لوگوں نے احتجاج وغیرہ بھی کیا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا، لیکن الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ الیکشن سے چند گھنٹے قبل 2 جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ڈیسیجن لیا گیا۔ تو انہوں نے خیر 5 بجے تک تو یہ جو موبائل سروس ہے یہ معطل تھی، اور ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 5 بجے کے بعد آئی تھنک کہ تقریباً کوئی 6 کے قریب ٹائم ہے، ابھی تک موبائل سروس جو ہے وہ بند ہے۔ ہاں ویڈیو کی ریکارڈنگ کے دوران اگر چل جائے تو ہو سکتا ہے چل جائے، لیکن ابھی تک یہ جو ریکارڈنگ ہے اس ریکارڈنگ کے دوران موبائل فون سروس جو ہے وہ معطل ہے۔ مجموعی طور پہ جیسے میں نے آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا، اور لاہور میں جو ہم نے ٹرن آؤٹ دیکھا وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرن آؤٹ تقریباً 40 سے 45% تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور پورے ملک میں بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی دکھائی دے رہی ہے کہ یہ کوئی 40 سے 45% یا کچھ ایریاز میں اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی جو ٹرن آؤٹ ہے وہ الیکشن کمیشن جاری کرے گا۔ لیکن میں اپنا جو ایک رائے ہے وہ میرے خیال میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اتنا جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سر تحریک انصاف نے ابھی جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے جو اپنا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا، اب سے کچھ لمحے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو جائے، لیکن تحریک انصاف کے جو عزائم ہیں وہ آنا باہر شروع ہو چکے ہیں۔ سارا دن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ ٹویٹر اور x.com وغیرہ اور تحریک انصاف کے یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو آبزرو کرتے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سارا دن جو ہے یہ کمپین چلتی رہی کہ جناب لائنیں لگی ہیں، ایون کہ یہ 2018 کے انتخابات کی جو ویڈیوز ہیں وہ پوسٹ کرتے رہے اور بتاتے رہے جی اس طرح سے لائنیں لگی ہوئی ہیں، بڑا رش لگا ہوا ہے، تحریک انصاف کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں، لوگ عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ موسٹلی زیادہ تر ویڈیوز جو ہیں وہ 2018 کے الیکشن کی تھیں، لیکن جیسے ہی یہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ اپنے انجام کو قریب پہنچا تو حالات بدلنا شروع ہوئے، پھر انہوں نے الزام تراشی کرنا شروع کر دی، پھر انہوں نے کہا جی یہ ایک اور جو ہے متعصبانہ فیصلہ ہے، وقت نہیں دیا جا رہا، پولنگ لیٹ سٹارٹ کی جا رہی ہے، یہ دیکھیں جی فلاں پہ یہ ہو گیا، اور فوری طور پہ ان کو جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بدلی ہوئی دکھائی دی۔ میں دیکھ رہا تھا ان کا وہ بدتمیز بریگیڈ کا ایک بہت بڑا ان کا وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ، کرتا دھرتا، یہ عادل راجہ، انہوں نے یہ سارا دن وہ مختلف جو ہیں وہ اپنا پوسٹیں کرتے رہے، کہتے رہے کہ جی یہ حالات ہو گئے وہ ہو گئے، لیکن جیسے ہی یہ پولنگ کا عمل اپنے انجام کو پہنچا تو اس کے ساتھ انہوں نے پاک فوج پر الزام تراشی شروع کر دی، اور میں وہ ٹویٹ کے الفاظ آپ کے ساتھ دہرا نہیں سکتا جس میں انہوں نے ISI اور MI کے اہلکاروں کو جو ہے وہ مطلب غلیظ گالیاں نکالی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کا بیانیہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کے عوام نے اس سازش کو، اس فتنہ عمران کو بری طرح سے مسترد کر دیا، اس لیے انہوں نے یہ جو حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ PTI کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، PTI کا آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے ایک آڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔ اچھا، اس آڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے جو کہ سیالکوٹ کے آئی تھنک کے حوالے سے ہے کہ جی انہوں نے ایون کہ جس میں نام لیا جا رہا ہے کہ ایجنسیوں کے لوگوں نے جب یہ ٹریننگ دے رہے تھے پریزائڈنگ افسران کو تو انہیں زبانی کلامی یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ آپ نے
فارم 45 ان کو جاری نہیں کرنا، انہوں نے پلاننگ کر لیا، آپ بتائیں آپ نے اس پہ کیا پلاننگ کرنی ہے۔ تو میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک اور آڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ویڈیو میں، اس میں بتایا تھا کہ یہ تحریک انصاف والے کیا کر رہے ہیں کہ جی آپ نے سائن ٹھیک نہیں کرنے، آپ نے اس معاملے کو جو ہے وہ خراب کرنا ہے۔ تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس الیکشن کو متنازع بنانا ہے۔ اس الیکشن کی بنیاد پہ انہوں نے پاکستان میں ایک ہیجانی کیفیت برپا کرنی ہے اور پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کا شکار رکھنا ہے۔ پاکستان بنیادی طور پہ ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر سیاسی استحکام آ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاشی استحکام بھی آ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان جب فارغ ہوا تحریک عدم اعتماد کی صورت میں، جب حکومت سے نکلا کامیابی کی صورت میں، تو اس نے تب سے پاکستان میں جو ایک طوفان برپا کر رکھا ہے، ایک ہیجان برپا کر رکھا ہے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام ہی نہیں ہے، اور سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی دوسرا ملک آپ کے پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں، کوئی کمپنی آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہیجان ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہونا کیا ہے۔ تو یہ دنیا کی بھی ڈیمانڈز ہے کہ آپ کے ملک میں فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ آج فریش مینڈیٹ عوام دے رہی ہے۔ کسے دے رہی ہے؟ میں نے اپنی اوپینین پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، مجھے آج ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے گی، لیکن ان کو چونکہ اپنی شکست نظر آ رہی ہے تو انہوں نے پاکستان میں وہی سازش دہرانے کی جو ہے اب سے پھر تیاری کر لی ہے۔ لیکن میرا یہ ان کو مشورہ ہے کہ آپ ذرا سمجھیے گا، چونکہ اب وہ حالات نہیں رہے، اب وہ محبتیں نہیں رہیں کہ آپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا یا کہے گا اچھا چل بچے کوئی گل نہیں۔ اس بار ٹھیک ٹھاک قسم کی چھترول ہونی ہے، لتر پریڈ ہونی ہے، ڈنڈا پیر تیار ہے۔ اگر کوئی حرکت آپ نے کی تو آپ کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف سینئر پولیٹیشین ہیں، انہوں نے انتخابات جیسے ہی یہ پروسیس اپنے انجام کو پہنچا، پولنگ سٹارٹ ہوئی، اپنے اختتام تک گئی، تو میاں نواز شریف کا مزاج بھی بدلا ہوا دکھائی دیا۔ میاں نواز شریف نے وہ ایک بار پھر وہی باتیں کرنا شروع کی اور وہی پیغام دیا جو سوچا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف یہ بات کریں گے، یہ ہو سکتا ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی کرتے ہیں بھائی، وہ باز نہیں آئے اور انہوں نے یہ بات کر دی۔ میاں نواز شریف جب آج ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد حلقہ NA 127 کا وزٹ بھی کیا اور وہاں پہ اپنے امیدوار عطا تارڑ کے ساتھ انہوں نے وزٹ کیا، ان کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، چونکہ یہ بڑا اہم حلقہ ہے نا، یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو میاں نواز شریف نے اپنے امیدوار کے ساتھ وزٹ کیا اور انہوں نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں اور ان کو ہم نے جتوانا ہے۔ لیکن جو اصل پیغام ہے وہ میاں نواز شریف نے غیر رسمی گفتگو جو ووٹ ڈالنے کے بعد جب باہر آئے میڈیا سے بات چیت کی تو اس کے دوران جو ہے وہ اصل خبر وہاں سے نکلتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ایک یہ بھی تاثر پایا جا رہا ہے کہ شاید ان انتخابات کے نتیجے میں کوئی ہنگ پارلیمنٹ آ سکتی ہے، مخلوط حکومت بنانی پڑ سکتی ہے۔ تو یہی میاں نواز شریف سے سوال تھا کہ کیا مخلوط حکومت جو ہے وہ بن سکتی ہے، جس پر میاں نواز شریف نے کہا کہ خدا کے لیے ایسا نام نہ لیں، مخلوط حکومت نہیں، بیساکھیاں نہیں ہونی چاہیے، جس پارٹی کو مینڈیٹ ملے اسے جو ہے وہ واضح مینڈیٹ ملنا چاہیے، چونکہ اگر بیساکھیوں والی حکومت ہو تو آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ تو مجھے یاد آیا کہ 2013 کے انتخابات میں جب نتائج آ رہے تھے تب بھی کوئی رات 11:30 پونے 12 کے قریب میاں نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں خطاب کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بیساکھیاں نہیں چاہیے، ہمیں واضح برتری چاہیے۔ تو آج بھی میاں صاحب نے وہ بات کر دی اور مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ کسی صورت بھی بیساکھیوں والی حکومت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ بات سیدھی سی ہے، اگر اس وقت پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نکالنا ہے تو پھر سر مضبوط حکومت چاہیے، وہ حکومت چاہیے جو فیصلے کر سکے، وہ حکومت چاہیے جو کہ ملک کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر سکے، اور سب سے ضروری بات
کہ وہ حکومت چاہیے جو سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کر سکے اور ملک میں سیاسی استحکام پیدا کر سکے، کیونکہ سیاسی استحکام اس وقت جو ہے وہ معیشت کی بنیاد ہے۔ اگر سیاسی استحکام آئے گا تو آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، اور یہی پیغام میاں نواز شریف نے طاقتوروں کو پہنچا دیا ہے کہ پھر ایسے معاملہ نہیں چلے گا۔ اگر ملک میں ہنگ پارلیمنٹ ہو، اگر ملک میں مخلوط حکومت ہو، اگر بیساکھیوں کے سہارے کوئی وزیر اعظم بیٹھا ہو جسے خوف ہو کہ کسی وقت بھی یہ بیساکھی نکل جائے گی اور دھڑن تختہ ہو جائے گا، تو پھر میرا خیال ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ تو میاں نواز شریف نے سر وزیر اعظم بننا ہے نا، تو پھر اس کا مطلب سیدھا سا ہے، سادہ اکثریت اور پھر وزیر اعظم نواز شریف، اس کے علاوہ اور دوسری اور کوئی رائے نہیں ہے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔